السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام المہتدین، اما بعد۔ آج کے درس میں جو کہ ہمارا عقیدے کا درس ہے، محمد الرسول اللہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کی گواہی دینے کے کیا تقاضے ہیں، اس کا بیان ہوگا۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اس کے بعد یہ کلمہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، اس کا بیان ہوگا آج کے درس میں۔ پچھلا جو درس تھا، اس سے پہلے 2 درس ہو چکے ہیں محمد الرسول اللہ پہ، یا محمد عبداللہ و رسولہ، اس پہ 2 درس ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کیا ہیں؟ بندہ ہیں اور رسول ہیں۔ اس کا معنی مطلب کیا ہے تفصیل سے گزر چکا ہے۔ جی، اس میں کیا کیا آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندہ ہیں اور رسول ہیں، اس کے معانی میں ہم نے کیا کیا جانا، سمجھا؟ پچھلے درس میں بندے بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ ہاں، رسول ہونے سے کیا کیا مطلب ہمیں معلوم ہوا، اور بندہ ہونے سے کیا کیا معلوم ہوا؟ رسول ہونے سے یہ معلوم ہوا کہ آپ نے جو شریعت لائی ہے اس پر ایمان لانا، آپ کی اتباع کرنا، وہ سب تقاضے آج پڑھیں گے، یہ سب تقاضے ہیں، آج ہم پڑھیں گے۔ یعنی یہ گواہی دینا، زبان سے اقرار کرنا، جی، دل سے اور زبان سے اقرار کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح میں اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری دنیا کے لیے پیغمبر بنا کر، رسول بنا کر بھیجا ہے، اپنا پیغام دے کر بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے رسول ہیں، ہر زمانے کے لیے آپ رسول ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سے بعثت ہوئی تب سے لے کر قیامت تک ہر جگہ اور ہر ایک کے لیے رسول ہیں۔ ٹھیک ہے، انسانوں کے بھی رسول ہیں اور جنات کے بھی رسول ہیں، پوری کائنات کے رسول ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صرف عرب کے رسول نہیں ہیں، یا صرف مسلمانوں کے رسول نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، جتنے بھی لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، سب کے سب آپ کی امت ہیں، چاہے مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں۔ جیسے سب اللہ کے بندے ہیں، اسی طرح سے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے اللہ کے سب بندے ہیں نا، اللہ کو مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں لیکن بندے ہیں، اسی طرح سب آپ کی امت ہیں۔ کوئی آپ کو رسول مانے یا نہ مانے، وہ بھی آپ کی امت میں سے ہے۔ اور یہ ہم نے جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رسول ہونے کی گواہی دیتے ہیں تو اس میں یہ سب بھی شامل ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی، کوئی رسول آنے والا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رسول بن کر آئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں۔ اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین، جو شریعت لے کر آئے ہیں، جو پیغام لے کر آئے ہیں، اس سے پہلے کی تمام شریعتیں اس سے منسوخ ہو چکی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی شریعتیں دنیا میں تھیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے کیا ہو چکی ہیں؟ منسوخ ہو چکی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، آپ کی رسالت ناسخ ہے، باقی سب کیا ہو گئے؟ منسوخ ہو گئے، اب ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور شریعت میں موجود ہے۔ کسی اور دین اور شریعت گرچہ وہ کسی زمانے میں اللہ نے نازل کیا تھا، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی۔ ٹھیک ہے، ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदा हैं, इससे क्या क्या मालूम हुआ? इससे मालूम हुआ कि जैसे नूर नहीं है, हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे मखलूक नहीं है। नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर हैं, इंसान हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्ता नहीं हैं या नूरुम मिन नूरिल्लाह नहीं हैं। और ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह नहीं हैं, अल्लाह के मकाम और दर्जे पर फायज नहीं हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्किल कुशा नहीं हैं, हाजत रवा नहीं हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब का इल्म नहीं रखते हैं, है ना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कायनात में तसर्रुफ का या तदबीर का कोई इख्तियार नहीं है। तफसील से ये बातें गुजर चुकी हैं, ये उसका खुलासा था। आज हम जानेंगे कि हम जो गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, हम मानते हैं, तो फिर उसके बाद क्या? ठीक है, दिल से हमने मान लिया, ज़ुबान से हमने गवाही दे दिया, अब उसके बाद क्या? नंबर 1, तस्दीक़ुहु फ़ीमा अखबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी खबर दी है, जो भी बात बताई है, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करना। ठीक है। नंबर 2, ताअतुहु फ़ीमा अमर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी हुक्म दिया है उसकी पैरवी करना, उसको मानना, उसको अमल में लाना। ठीक है। नंबर 3, इज्तिनाबु मा नहा अन्हु व ज़जर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिससे भी मना किया है, जिससे भी रोका है, उससे रुक जाना, उसे तर्क कर देना, उससे बचना। और नंबर 4, अल्ला युअबदल्लाह इल्ला बिमा शरअ। अल्लाह ताला की इबादत उसी तरीके पर की जाए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से जो शरीयत हमें बताई है, उसी शरीयत के उसी तरीके के मुताबिक अल्लाह की इबादत करो। ये 4 चीज़ें हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तकाज़े में। ठीक है, एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहली चीज़ क्या है? तस्दीक़ुहु फ़ीमा अखबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खबरें हमें दी हैं, जो बातें हमें बताई हैं, जो भी हमें बयान किया है, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करना, यानी उन सारी बातों को, उन सारी खबरों को, उन सारे बयान को सच समझना, हक मानना कि ये सारी बातें सही हैं, दुरुस्त हैं, सच्ची हैं। सारी खबरें, सारी बातें, सारे बयानात जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताए हैं, ठीक है, कुरान के अलावा, कुरान तो अल्लाह का कलाम है, उस पर तो ईमान है ही कि वो सबसे सच्ची किताब है। कुरान के अलावा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया है, हमें बताया है, हमें तालीम दी है, हमें खबर दी है, तो उन चीज़ों को भी अगर वो सही सनद से साबित है, अगर वो सही सनद से साबित है, मुहद्दिसीन के जो उसूल हैं हदीस के सही होने के लिए, वो तमाम बातें अगर सही सनद से साबित हैं, उन उसूल के मुताबिक हैं, तो उन तमाम बातों को मानना वाजिब है, ज़रूरी है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ये तकाज़ा है। ठीक है, वरना ये अजीब बात होगी कि कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल तो माने, है ना, लेकिन आपके जो फरमुदात हैं, आपके जो इरशादात हैं, आपके जो बयानात हैं, आपकी जो बातें हैं, आपकी जो तकरीरें हैं, आपके जो खुतबे हैं, आपकी जो सुन्नत है, आपकी जो सीरत है, आपने जो बातें बताई, जो खबरें बताई हैं, उनको सही ना माने, उनको दुरुस्त और उनको सच ना समझे, तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, इसकी गवाही देने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने की गवाही देते हैं, तो उसका लाजमी तकाजा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी बातें बताई हैं उसको अल्लाह की वही माने, वो भी अल्लाह की वही है। जैसे कुरान वही है, उसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबरें भी अगर सही सनद से साबित हैं, तो वो क्या है? अल्लाह की तरफ से वही है, अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल किया हुआ है। जिस तरह से अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया है, उसी तरीके से हदीस को भी अल्लाह ताला ने नाजिल किया है। कुरान अल्लाह का कलाम है, लफ्ज़ और माना दोनों, और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम है, लफ्ज़ में, लेकिन माना में अल्लाह ही की जानिब से। ठीक है, तो इस बात पर ईमान रखना ज़रूरी है। फिर इसकी तफसील इंशाअल्लाह बाद में आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें
جو بھی خبر دی ہے، جس کے بارے میں بھی خبر دی ہے، اس کو ماننا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں خبر دی ہے، بتایا ہے، تو اس کو ماننا ضروری ہے۔ کیا خبر دیا ہے اللہ کے بارے میں؟ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، وہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے نا، اسی کو ہر چیز کا اختیار حاصل ہے، اس نے پوری دنیا کو بنایا، سب کی تقدیر بنائی۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی ہیں، ان تمام باتوں کو سچ سمجھنا ہے، ان تمام باتوں میں اللہ کے رسول کی تصدیق کرنی ہے۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے، عرش پر مستوی ہے، اس پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اور اللہ عالم الغیب ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا عالم الغیب نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، بلند و بالا صفات ہیں، یعنی جو کچھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان کیا ہے تو ان کو ماننا ہے، اس میں سے کسی بھی بات کا انکار نہیں کرنا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں بیان کیا ہے، اپنے بارے میں آپ نے جو کچھ بھی بیان کیا ہے اس پر بھی ہمارا ایمان لانا اور اس پر یقین کرنا اور ان باتوں کو سچ ماننا ضروری ہے۔ محمد رسول اللہ کا یہ بھی تقاضا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کیا بتایا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، آپ سب کے نبی اور رسول ہیں، ہے نا، آپ کو اللہ نے اپنا پیغمبر بنایا ہے اور آپ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا ہے، آپ پر وحی آتی ہے وغیرہ وغیرہ، واجب الاتباع ہے، جی اس کا بیان آئے گا انشاءاللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں جو کچھ بیان کیا ہے، جو کچھ بتایا ہے، اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، ان خبروں کو ہی ماننا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے بارے میں بیان کیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے نا، یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کے بارے میں بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے فرشتوں کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہے، ان تمام چیزوں کو ماننا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبریں دی ہیں اس کا تعلق چاہے ماضی کے زمانے سے ہو، گزشتہ زمانے سے ہو، اس کو بھی ماننا ضروری ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے رسولوں کے بارے میں بیان کیا، پچھلی قوموں کے واقعات بیان کیے، دنیا کی تخلیق کیسے ہوئی، ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے نا، اس کا تعلق کس سے ہے؟ پچھلے زمانے سے ہے۔ تو جو خبریں، جو باتیں ماضی سے ہیں، پاسٹ سے، پچھلے زمانے سے، ان کو بھی صحیح ماننا ضروری ہے۔ اور جن باتوں کا تعلق مستقبل سے ہے، آئندہ زمانے سے ہے، ان کو بھی ماننا ضروری ہے۔ جیسے قیامت کی نشانیاں ہیں، جیسے قیامت کی نشانیاں ہیں، جیسے قیامت کی بہت ساری نشانیاں ہیں، اور قیامت قائم ہوگی۔ اسی طریقے سے قبر اور برزخ کے بارے میں جو آپ نے بیان کیا، جو غیب کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، ان تمام چیزوں کا ماننا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے بارے میں بھی بیان کیا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، تو اس کو حلال اور حرام ماننا بھی ضروری ہے۔ جن باتوں کے بارے میں، جن چیزوں کے بارے میں بھی کہا کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، تو جو جائز اور حلال ہے اس کو جائز اور حلال ماننا، اور جو ناجائز اور حرام ہے اس کو ناجائز اور حرام ماننا۔ گویا کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بھی بتائی ہیں جس سے بھی تعلق ہو، ان تمام چیزوں کا ماننا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ محمد رسول اللہ کی گواہی دینے کا یہ تقاضا ہے، اس میں سے کسی بات میں شک نہ کیا جائے اور کسی بات کا انکار نہ کیا جائے، چاہے عقل کے مطابق ہو یا نہ ہو۔ حالانکہ سب عقل کے مطابق ہے، لیکن اگر ہمیں لگے کہ یہ باتیں عقل کے مطابق نہیں ہیں تو اس میں ہماری عقل کا قصور ہے، ہماری عقل کی کمی اور کوتاہی ہے، اور انشاءاللہ مرور زمانہ کے ساتھ وقت آئے گا کہ ہماری عقل بھی تسلیم کرے گی ان باتوں کو، ٹھیک ہے۔ تو ہماری عقل کے مطابق سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمارے ذوق، ہماری طبیعت کے مطابق ہو یا نہ ہو، ہماری یا کسی اور کے رائے کے مطابق ہو یا نہ ہو، سائنس کے مطابق ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور یہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے کہ دین اور شریعت کی جو بھی باتیں ہیں
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी बयान किया है वो फितरत के मुताबिक है, वो अक्ल के मुताबिक है। ये और बात है कि अभी हमारी अक्ल जो है ना इतनी तरक्की नहीं कर पाई है कि उन बातों को हम समझ सके। बहुत सारी बातें जो किसी ज़माने में अक्ल में नहीं आती थी लेकिन इस्लाम में उसका बयान हुआ था, आज वो बातें अक्ल में आ रही हैं, इसलिए कि ज़माना तरक्की कर गया है, इंसान की अक्ल तरक्की कर गई है। तो जो बातें आज हमें नहीं समझ में आ रही हैं, इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि आइंदा ज़माने में वो बातें भी समझ में आएंगी, और अगर ना भी आए तो भी मानना ज़रूरी है। और यहीं से फ़र्क मालूम होता है एक मोमिन में और गैर मोमिन में। गैर मोमिन जो होता है वो हर बात के लिए जो है ना साइंटिफिक दलील चाहिए उसको, तो मानेगा वरना नहीं मानेगा। मोमिन जो होता है ईमान वाला, अल्लाह ने कह दिया, रसूल ने कह दिया, बस काफ़ी है। साइंस इसकी तस्दीक करे या ना करे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। साइंस से उसकी तस्दीक हो जाती है तो खुशी की बात है, और ज़्यादा इत्मीनान हासिल हो गया। नहीं भी होती है तो साइंस पे डिपेंड नहीं करता है हमारा ईमान। ठीक है, मोमिन और गैर मोमिन में यही फ़र्क है। जब सूरह बकरा की हम तिलावत करते हैं, जो कुरान मजीद की दूसरी सूरह है, उसमें सबसे पहले ईमान के बारे में जिक्र हुआ है ना। मुत्तकी किसको कहते हैं? हुदल लिल मुत्तकीन। कुरान जो है ना क्या है, इसमें कोई शक नहीं है, और मुत्तकी को लिए हिदायत की किताब। मुत्तकीन कौन है? अल्लज़ीना, सबसे पहले ईमान बिल गैब। गैब की बातें जो हैं, जो अल्लाह उसके रसूल ने बयान की हैं, जाहिर सी बात है वो हमारी अक्ल के मुताबिक तो नहीं आती हैं। अक्ल के एतबार से हम सोचें कि कब्र में जो है अजाब होता है, नेमत मिलती है, जन्नत है, जहन्नम है, क़यामत आएगी और वही नाजिल हुई रसूलों पर, ये सब गैब की बातें हैं, है कि नहीं? तो इसके लिए अक्ल से मिलाना, साइंस से मिलाना, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। और यही फ़र्क है मोमिन में और गैर मोमिन में। ठीक है, मुहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही देने का ये तकाज़ा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को मानना ज़रूरी है, इसकी क्या दलील है? क्या दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर खबर, हर बात को मानना, उस पर यकीन करना, उसे सच समझना ज़रूरी है? जी, ये भी है, ये भी है। मन अता रसूल मन युतिअ रसूल फ़क़द अता अल्लाह। जी, फत्तबिऊनी। बहुत सारी आयतें हैं कुरान मजीद के अंदर जो बताती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान में से ये है कि आपकी बातों पर ईमान लाया जाए, वरना आप पर ईमान लाएं और आपकी बातों पर ईमान ना लाएं तो क्या फ़ायदा हुआ? देखिए नहीं, कुरान में है या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, ए ईमान वालो ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर। रसूल पर ईमान लाने में से रसूल की बात पर ईमान लाना है। फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, कुरान में दूसरी जगह भी है कि अल्लाह पर ईमान लाओ, उसके रसूल पर ईमान लाओ। ठीक है, इसी तरीके से वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं बोलते, अपने मन से, अपने दिल से जो आया दिल में बोल दिया, ऐसा नहीं है, हमारी तरह नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ भी बोलते हैं दीन और शरीयत के ताल्लुक से, तो वो अल्लाह की तरफ से वही होती है, अल्लाह का हुक्म होता है, अल्लाह आप पे नाजिल करता है। ठीक है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अल्फाज में उसको बयान कर देते हैं, तो हकीकत में वो किसका कलाम होता है? अल्लाह का कलाम होता है। अल्फाज नबी के होते हैं लेकिन बात किसकी होती है? अल्लाह की होती है। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, आप ख्वाहिशात नफ्स से नहीं बोलते हैं, बल्कि आप जो कुछ भी बोलते हैं वही की बुनियाद पर जो आपकी तरफ वही की जाती है। ठीक है, तो इसमें आप जो कुछ भी बोलते हैं ये कुरान से अलग हुआ ना, जो कुरान से अलग हुआ कि नहीं हुआ? वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, आप जो बोलते हैं वो क्या है? वही की बुनियाद पर, तो ये कुरान से अलग हुआ, है कि नहीं? तो मालूम ये हुआ कि कुरान पर भी ईमान लाना ज़रूरी है, और कुरान से जो अलग है यानी नबी की बात, नबी की खबर, नबी का फरमान, उस पर भी ईमान लाना ज़रूरी है। जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ लेकर आए हैं अल्लाह के पास से, वो क्या है? वो या तो खबर है, ठीक है, या फिर कोई हुक्म है ना, या मना है, या
منع ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی اللہ کے پاس سے لے کر آئے ہیں وہ یا تو خبر ہے کسی چیز کے بارے میں، کوئی بات ہے، کوئی خبر ہے، کوئی نیوز ہے نا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں کی، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتایا، اور پچھلی باتیں، اگلی باتیں سب. تو ان خبروں پر یقین رکھنا ضروری ہے، ماننا ضروری ہے. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے خبر کے علاوہ وہ حکم ہے، اللہ نے حکم دیا ہے تو اس حکم پر عمل کرنا ضروری ہے. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے خبر اور حکم کے علاوہ کیا ہے، منع ہے، کسی چیز سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، تو اس سے رکنا، اس سے بچنا ضروری ہے. کوئی شخص محمد رسول اللہ کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں لیکن آپ کی باتوں کی تصدیق نہ کرے تو یہ کیا ہے؟ یہ ایمان نہیں ہے، یہ منافقت ہے، یہ نفاق ہے، یہ تکذیب ہے، یہ کفر ہے. یہ کیا ہے؟ کفر ہے. یعنی آپ کو رسول بھی مانتا ہے اور آپ کی بات کو بھی سچ نہیں سمجھتا ہے تو یہ نفاق ہے. نفاق کسی کو کہتے ہیں اور یہ کفر ہے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے میں یہ ضرور آتا ہے کہ آپ کی بات پر بھی من وعن ایمان رکھا جائے، اس کی تصدیق کی جائے. قرآن میں بھی اس بات کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننا ضروری ہے، اور حدیث میں بھی ان چیزوں کا بیان ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف قرآن کو کافی سمجھتے ہیں اور حدیث کو ماننا ضروری نہیں سمجھتے ہیں. حدیث کس کو کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ہے نا، اور جو ان کے سامنے ہوا اس سے نہیں روکا. ہاں، قول جو آپ نے فرمایا، فعل یا عمل جو آپ نے کیا، اور تقریر کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ ہوا، کسی صحابی نے کچھ کہا یا کچھ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش رہے، آپ نے منع نہیں کیا، روکا نہیں، آپ خاموش رہے یا آپ نے اس کی تصدیق کی، تو یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں تقریر. تو یہ بھی حدیث میں داخل ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، سب حدیث میں داخل ہے. تو کچھ لوگ صرف قرآن کو کافی سمجھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کرتے ہیں. کچھ لوگ کلی طور پر آپ کی حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، ہے نا. کچھ لوگ جو ہے نا کچھ حدیثوں کو مانتے ہیں اور کچھ حدیثوں کو نہیں مانتے ہیں. جو عقل کے مطابق حدیثیں ہیں اس کو مانتے ہیں، جو عقل کے مطابق نہیں ہے اس کو نہیں مانتے ہیں. جو اپنی ذوق، اپنی طبیعت، اپنی رائے کے مطابق ہے اس کو مانتے ہیں، اور جو مطابق نہیں اس کو نہیں مانتے ہیں. کچھ لوگ سائنس کے مطابق جو اس کو مانتے ہیں، دوسرے کو نہیں مانتے ہیں. اسی طریقے سے کچھ لوگ ان حدیثوں کو نہیں مانتے ہیں جو ان کے کہنے کے مطابق قرآن کے خلاف ہے. کچھ حدیثیں ان کی سمجھ کے مطابق قرآن کے خلاف ہے، لہٰذا ان حدیثوں کو نہیں مانتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ لوگ جو ہے نا ان حدیثوں کو نہیں مانتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ سنت کے خلاف ہے. یعنی وہ لوگ حدیث اور سنت میں فرق کرتے ہیں. سنت اس کو کہتے ہیں جو کہتے ہیں تواتر کے ساتھ جس پر عمل ہوتا آ رہا ہے، جیسے نماز کا طریقہ ہے، روزہ رکھنے کا طریقہ ہے وغیرہ. تو یہ مطلب شروع سے تواتر کے ساتھ ہوتا آ رہا ہے، تو یہ سنت ہے. اور حدیث وہ ہے جو آپ نے بیان کیا ہے، جو آپ نے بتایا ہے، جو آپ نے خبر دی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں سنت تو جو بھی آئی ہے اس کو ماننا ہے، لیکن جو حدیثیں آپ کی جو آپ نے بیان کیا ہے سب کو ماننا ضروری نہیں ہے. کچھ لوگ یہ فرق کرتے ہیں حدیث اور سنت میں، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ حدیث میں سنت بھی داخل ہے اور سنت میں حدیث بھی داخل ہے. حدیث سنت سب ایک ہی چیز کا نام ہے. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں اور خبروں کی تصدیق کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی ماننا ضروری ہے. اس میں آپ کی حدیث آتی ہے. محمد کو اللہ کا رسول مانتے ہیں تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں کو مانا جائے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں کا انکار کرے یا اس میں شک کرے تو وہ مومن نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے، یہ کفر میں آئے گا، یہ تکذیب میں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں ان تمام حدیثوں کو ماننا کیا ہے؟ ضروری ہے. ٹھیک ہے. قرآن میں جہاں جہاں بھی یہ کہا گیا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ رسول کی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو.
अल्लाह की इताअत मतलब कुरान मजीद को मानना, उस पर अमल करना, और रसूल की इताअत का मतलब क्या होगा फिर? तो जो लोग हदीस को नहीं मानते हैं वो गोया कि कुरान को भी नहीं मानते हैं। इसलिए कि कुरान खुद कह रहा है कि अल्लाह की भी इताअत करो और रसूल की भी इताअत करो। अल्लाह की इताअत तो समझ में आती है कुरान मजीद, रसूल की इताअत कैसे होगी? जाहिर सी बात है वो हदीस है। लिहाजा कोई अगर हदीस को नहीं मानता है तो वो रसूल को रसूल नहीं मानता, बल्कि वो कुरान का इनकार करता है। इसलिए हदीस के इनकार से कुरान का इनकार लाजिम आता है। जो कुरान को मानेगा वो हदीस को भी ज़रूर मानेगा, जो अल्लाह को मानेगा वो रसूल को भी ज़रूर मानेगा, जो अल्लाह की किताब कुरान को मानेगा वो रसूल की हदीस को भी ज़रूर मानेगा। ठीक है। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत का मकसद क्या है? वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा। आप सल्लल्लाहु लोगों को किताब की और हिकमत की तालीम देते हैं। किताब तो समझ में आ गई, कुरान मजीद, और हिकमत क्या है? हिकमत से मुराद सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु हिकमत की तालीम देते हैं, किताब की भी और हिकमत की। तो खुद कुरान में इसका बयान है कि आप सल्लल्लाहु की हदीस और सुन्नत को भी मानना ज़रूरी है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अला इन्नी ऊतीतुल कुरान व मिस्लहु मअहू, खबरदार रहो मुझे कुरान भी दिया गया है और कुरान के मानिंद एक और चीज़ दी गई है। तो वो क्या है? हदीस ही है। अला इन्नी ऊतीतुल कुरान व मिस्लहु मअहू, मुझे कुरान भी दिया गया है और कुरान के जैसा एक और भी दिया गया है। वो क्या है? हदीस है, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर हम हदीसों को नहीं मानेंगे तो फिर कुरान पे अमल करना मुश्किल हो जाएगा। कुरान पे अमल करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। हम कुरान पर कैसे अमल करेंगे अगर हम हदीसों को नहीं मानते हैं? कुरान में नमाज का हुक्म आया है, लेकिन नमाज कैसे पढ़ना है, उसका तरीक़ा क्या है, पूरी तफसील क्या है, कुरान में इसका बयान तो नहीं। आप पूरे कुरान का मुताला कर लीजिए। तो फिर कुरान के इस हुक्म को कि नमाज अदा करो, हम कैसे इस पर अमल करेंगे? जब तक हम हदीसों को नहीं लेंगे तब तक हम इस पर अमल नहीं कर सकते। कुरान में ज़कात का हुक्म है, लेकिन ज़कात कब वाजिब होती है, ज़कात के मसारिफ क्या हैं, है ना, ज़कात किस पर फ़र्ज़ है, ज़कात की सारी तफसीलात आपको कहाँ मिलेंगी? हदीसों के अंदर। जब तक आप हदीसों को नहीं लेंगे आप ज़कात पर अमल नहीं कर सकते। इसी तरह से रोज़ा का मामला है, हज का मामला है, वुज़ू और गुस्ल और तहारत का मामला है। इस्लाम पे अमल करना नामुमकिन हो जाएगा अगर हम हदीस को छोड़ देंगे, तो इस्लाम कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए हदीस जो है ना, ये कुरान की तफसीर है। हदीस जो है कुरान की शरह है। हदीस जो है कुरान की तफसील है, कुरान का बयान है। बगैर हदीस के कुरान को समझा ही नहीं जा सकता, बगैर हदीस के कुरान पर अमल ही नहीं किया जा सकता। लिहाजा हदीस को मानना और हदीस पर अमल करना क्या है? ज़रूरी है। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरे रब की कसम, लोग उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि आपको अपना हकम ना बनाए, अपना जज ना बनाए, अपने इख्तिलाफात में, तनाज़ात में, अपने मसाइल में। जब तक आपको जज नहीं मानेंगे तब तक लोग ईमान वाले नहीं हो सकते। ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जज मानने का क्या मतलब है? जब आपकी हदीसों को भी हम नहीं लेंगे, जब आपके फरमान को हम नहीं लेंगे, जब आपके फैसलों को हम नहीं लेंगे, जब आपकी खबरों, आपकी बातों को हम नहीं लेंगे, तो फिर अपने रसूल को हम जज कैसे मान सकते हैं? कुरान तो अल्लाह की किताब है। तो रसूल को जज मानने का, हकम मानने का यही मतलब है कि रसूल की हदीसों को लिया जाए। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। अगर किसी बारे में आपस में इख्तिलाफ हो जाए तो उसको कहाँ से हल करो, कहाँ रुजू करो? उसके लिए अल्लाह की तरफ और रसूल की तरफ लौटा दो, फेर दो। अल्लाह की तरफ लौटाने का क्या मतलब है? अल्लाह से तो हमारा वास्ता नहीं है, हम पर वही तो नाजिल नहीं होती है। यानी उसकी किताब कुरान मजीद की तरफ जाओ, देखो कि इस मसले में कुरान में क्या बयान किया गया। ठीक है, ठीक है। वर रसूल, और रसूल की तरफ जाओ। रसूल की तरफ हम कैसे जाएंगे? रसूल तो दुनिया में अभी मौजूद नहीं है। सहाबा इकराम मौजूद थे तो जाते थे रसूल के पास, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो क़यामत तक के लिए रसूल हैं अभी, और क़यामत तक मसाइल जन्म लेते रहेंगे, इख्तलाफात होते रहेंगे, तनाज़ात होते रहेंगे। तो हमें जो हुक्म दिया गया है
کہ رسول کی طرف جاؤ، تو رسول کی طرف ہم کیسے جائیں گے مسائل کو حل کرنے کے لیے؟ یعنی رسول کی حدیث کی طرف، رسول کی سنت کی طرف. تو قرآن ہی میں اس کا بیان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کو ماننے کا حکم کیا ہے؟ قرآن ہی میں دیا گیا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ماننا بھی ضروری ہے. کچھ لوگ جو حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو اہل قرآن ہے جو کلی طور پہ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، اور کچھ لوگ مطلب اہل سنت والجماعت میں سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور حدیثوں کو ماننے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، لیکن بہت سارے مسائل میں حدیثوں کا انکار کر بیٹھتے ہیں. جیسے امین احسن اصلاحی ہیں، ہاں، محمد علی مرزا غلام احمد قادیانی، غلام احمد پرویز، یہ سب کا فتنہ انڈیا پاکستان میں انہی لوگوں کا فتنہ شروع ہوا ہے، فتنہ انکار حدیث. جاوید احمد غامدی، کیا نام ہے؟ جاوید غامدی، جو پاکستان کے ہیں، بہت مشہور. پرویز چکرالوی، بہت سارے ہیں. سر سید احمد کے بارے میں بھی آتا ہے کہ کچھ حدیثوں کا انہوں نے بھی انکار کیا. سر سید احمد، جی، فرشتوں کا انکار کیا. اور جو ہے سید ابو الاعلیٰ مودودی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے بھی کچھ حدیثوں کا انکار کر دیا، جیسے دجال کے بارے میں ہے، ان میں بھی پایا جاتا ہے. یہ انجینئر مرزا جو ہے، یہ بھی اپنے طریقے سے انکار کر دیتا ہے صحیح حدیثوں کا، صحابہ کرام کی فضیلت میں جو بعض حدیثیں آئی ہیں. تو اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت میں سے کہتے ہیں، لیکن انکار کرتے ہیں حدیثوں کا. ٹھیک ہے. رجم کا حکم آیا ہے حدیث کے اندر. زناکار اگر شادی شدہ ہو تو رجم کیا جائے گا، حدیثوں کے اندر اس کا بیان آیا ہے. لیکن امین احمد اصلاحی وغیرہ نہیں مانتے ہیں، کہتے ہیں اسلام میں رجم نہیں ہے، قرآن میں صرف جلد کا لفظ آیا ہے، کوڑے لگانے کا لفظ آیا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے دجال کا بعض لوگ انکار کرتے ہیں. سلیمان علیہ السلام ایک ہی رات میں اپنی ساری بیویوں کے پاس گئے تھے، اس کا بھی بعض لوگ انکار کرتے ہیں. جماعت اسلامی سے جو متاثر لوگ ہیں اس طرح کی حدیثوں کے کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں. جی، بنگلہ دیش میں ہر جگہ ہے. تو ان کے یہاں بھی جو ہے نا یہ فکر اس طرح کی حدیث کے انکار کا یا حدیث میں شک کا، اس طرح کی چیزیں ان کے یہاں پائی جاتی ہیں. عقل اور ذوق کے مطابق ہے تو صحیح ہے، ورنہ ماننا ضروری نہیں ہے. اس لیے حدیثوں کا احترام ان کے یہاں نہیں ہے. ٹھیک ہے. حجاب، داڑھی، ٹخنے سے نیچے جو ہے کپڑا نہیں لٹکانا ہے، ان تمام چیزوں کو جو حدیثوں سے ثابت ہے ماننا ضروری ہے. یہ کہہ کر انکار نہیں کیا جا سکتا کہ قرآن میں اس کا بیان نہیں ہوا ہے. تو پہلا جو ہے تصدیقہ فیما اخبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی خبر دی ہے، جو کچھ بھی بیان کیا، جو کچھ بھی بتایا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا، یہ پہلا تقاضا ہے کس کا؟ محمد الرسول اللہ کا. اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ماننا بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کو ماننا ضروری ہے، اس میں اس کا بیان آیا ہے. ٹھیک ہے. اب کوئی سوال کسی بھائی کا؟ کبھی یہ کہتے ہیں اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ صرف توحید کی بات کرتے ہیں. تو توحید تو مسئلہ مسائل نہیں ہے، توحید تو سب سے اہم چیز ہے. ان کو جانکاری نہیں ہے. اہل حدیث جو ہے یا سلفی جو ہے سب سے زیادہ کس کی بات کرتے ہیں؟ توحید اور سنت کی بات کرتے ہیں. یہ آمین اور رفع دین یہ سب ان سب کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ ہم توحید کی بات کرتے ہیں اور سنت کی بات کرتے ہیں. توحید اور اتباع یہ سب سے اہم ہے، دعوت میں سب سے اہم ہونا چاہیے، اس کی بات کرتے ہیں. اور سنت میں سے کیا ہے؟ آمین بھی ہے، رفع دین بھی ہے، قرات خلف الامام بھی ہے، لہٰذا ہم اس کی بھی بات کرتے ہیں، سب کی بات کرتے ہیں. اصول کی بھی بات کرتے ہیں اور فروع کی بھی بات کرتے ہیں، سب کی بات کرتے ہیں. اور کون نہیں کرتا ہے؟
کیا وہ لوگ نہیں کرتے ہیں؟ کیا وہ لوگ رفع یدین کے خلاف بات نہیں کرتے ہیں؟ کیا وہ آمین کے خلاف بات نہیں کرتے ہیں؟ کیا قرات خلف الامام کے خلاف بات نہیں کرتے ہیں؟ تو وہ لوگ خود بھی تو کرتے ہیں، ہم اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو توحید پہ ان کا پورا ڈیٹیل کوئی تفصیلی بیان اور اس طرح کا نہیں ملتا ہے، نہیں ملتا۔ شاید ہی کوئی ایسا شیخ ہو، کوئی عالم ہو جو اس طرح کی بات بتاتا ہے۔ جی جی جی، یہ اعتراض تو خود ان پہ آتا ہے کہ وہ صرف فروعی مسائل کی بات کرتے ہیں، عقیدہ اور ایمان کی بات کرتے ہی نہیں ہیں۔ عقیدہ ایمان کو ایک لفظ میں کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر تبلیغی جماعت کا دیکھ لیجئے، تبلیغی جماعت کا دیکھ لیجئے، عقیدے کی بات بہت کم ہوتی ہے، ایمان کی بات بہت کم ہوتی ہے، سیدھے فضائل میں چلے جاتے ہیں، سیدھے فضائل میں، عبادات اعمال اور اس کے فضائل میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن لا الہ الا اللہ کا معنی، مطلب محمد رسول اللہ کا معنی، مطلب اتنے دن سے جو آپ لوگ پڑھ رہے ہیں اس کے تقاضے، معنی، مطلب یہ سب جانتے ہیں؟ اس کے 7 شرطوں کا بیان یہ سب جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہیں، اور نہ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تو خود ان کے یہاں جو ہے نا فروعی مسائل میں مشغولیت ہے، مصروفیت ہے۔ ہم تو الحمدللہ سب کو لے کر چلتے ہیں، اصول کو بھی اور فروع کو بھی، عقائد کو بھی اور اعمال کو بھی اور اخلاق کو بھی، سب کو لے کے چلتے ہیں۔ فرع کی جمع ہے، فرع کی جمع فروع ہے، فرع کہتے ہیں برانچ کو، ہاں، فروع یعنی برانچز، شاخیں۔ انٹرویو سن رہا تھا تو اس میں انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا دیوبند میں حدیث نہیں پڑھائی جاتی ہے؟ اگر پڑھائی جاتی ہے لیکن اس سے پہلے جب فقہ پڑھا دیا جاتا ہے اچھی طرح سے، اور اس کے بعد جب حدیث پڑھائی جاتی ہے مشکات وغیرہ، اور جب بخاری مسلم کا نمبر آتا ہے تو بڑی تیزی سے پڑھا کے اس کو نکالتے ہیں، جو صرف دورہ ہوتا ہے، اور کوئی سوال اگر کوئی سوال پوچھتا ہے تو یہ ایسا بتا تم تو پہلے فقہ پڑھانا اس سے سمجھ لو، بس اس طرح سے ٹال دیتے ہیں۔ ہاں، صرف دورہ حدیث ہوتا ہے، یعنی حدیث کو پڑھتے ہوئے تبرک کے لیے پڑھتے ہوئے گزر جائیں، حدیثوں سے جو مسائل نکلتے ہیں اس پر وہ دھیان نہیں دیتے ہیں، مسائل پہلے سے وہ نکالے ہوئے ہیں فقہ کے نام سے، پہلے پکا کر دیتے ہاں، ہیں۔ اور باقی حدیثوں کو صرف تبرک کے لیے کرتے ہیں۔ حالانکہ اصل فقہ کیا ہے؟ جو حدیث کا فقہ ہے، جو سنت کا فقہ ہے، وہی ہے، اس لیے اس کو فقہ سنہ کہتے ہیں۔ اگر اس کے اعمال، اس کی عبادات یہ سب توحید کے مطابق نہیں ہیں تو فائدہ نہیں دیں گے، اگر توحید کے مطابق ہے تو فائدہ دیں گے۔ سب سے پہلی چیز توحید، کیونکہ اعمال کی بنیاد توحید پر ہے، عبادات کی بنیاد توحید پر ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی غیر مسلم کیسے ہوتا ہے؟ توحید کا اقرار کر کے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کیا ہے؟ توحید کا کلمہ ہے، توحید کا کلمہ ہے، اس میں دونوں توحید ہے، اللہ کے لیے بھی توحید ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی توحید ہے۔ اللہ کے لیے توحید کیا ہے؟ معبود برحق صرف اللہ ہے، دوسرا کوئی نہیں، اور رسول کے لیے توحید کیا ہے؟ واجب الاتباع، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث کسی بارے میں موجود ہے تو بس اس کے مقابلے میں ہم کسی کے قول کو، کسی کی رائے کو ترجیح نہیں دے سکتے۔ ابھی آپ اپنے تقریر میں بولیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ تو غیب کا علم اور وحی میں کیا ڈفرینس ہے؟ وحی یعنی جیسے قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کا کلام، یہ وحی ہے۔ ہاں، اور جو حدیثیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل کیا وہ بھی وحی ہے۔ علم غیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شروع سے لے کر، ازل سے لے کر ابد تک جتنی بھی معلومات ہیں دین کے تعلق سے یا دنیا کے تعلق سے، ماضی کے تعلق سے یا حال کے تعلق سے یا مستقبل کے تعلق سے، تمام معلومات کا علم ہونا، اس کو کہتے ہیں علم غیب، بغیر کسی واسطے اور کنیکشن کے، از خود معلوم ہو جانا، کسی بھی چیز کے بارے میں خود سے معلوم ہو جانا، بغیر کسی کی مدد لیے ہوئے، بغیر کسی کنیکشن کے، بغیر کسی واسطے کے، اس کو کہتے ہیں علم غیب۔
اور یہ صرف اللہ کو حاصل ہے، اللہ کے علاوہ یہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ نبیوں اور رسولوں کو غیب کا علم نہیں تھا، ٹھیک ہے، اس لیے کہ رسولوں اور نبیوں کو جو کچھ بھی علم ہوا وہ کس نے بتایا؟ اللہ نے ان کو بتایا، جبکہ اللہ کو از خود ساری چیزوں کا علم ہے۔ نبیوں اور رسولوں کو کس نے بتایا ہے؟ اللہ نے بتایا۔ تو جب اللہ نے رسول کو بتایا تو پھر وہ علم غیب نہیں رہ گیا، ٹھیک ہے، یعنی اس بنیاد پر کہ رسول کو اللہ نے وحی کی باتیں بتائی ہیں تو اب رسول عالم الغیب ہو گئے، یہ کہنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ اسی رسول نے انہی وحی کی باتوں کو ہمیں بھی بتا دیا، تو کیا ہم بھی عالم الغیب ہو گئے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ رسول کو اللہ نے جو کچھ بتایا وہ چھپایا تو نہیں، رسول کو اللہ نے اس لیے بتایا تاکہ امت کو بتائیں۔ اللہ نے رسول کو بتا دیا تو اس بنیاد پر اگر رسول کو ہم عالم الغیب کہیں گے تو رسول نے ہمیں بتا دیا تو کہ ہم بھی عالم الغیب ہو گئے۔ اس کو بولتے ہیں کہ اللہ کا عالم الغیب ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم الغیب، جیسے اللہ کا عالم الغیب، رسول کو از خود کچھ معلوم ہو جاتا تو وہ کہتے، لیکن رسول کو خود سے کچھ نہیں معلوم ہوتا تھا جب تک اللہ نہیں بتا۔ ہوتا تو بہت سی چیزوں سے وہ بچ جاتے ہیں۔ اس سے پہلے اس کا بیان ہو چکا ہے، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا تو کیا کیا نہیں ہوتا، مثال دیجیے۔ یہودی عورت نے جو ظاہر کیا اس سے بچ جاتا ہے۔ جیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگائی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینہ تک انتظار نہیں کرتے کہ اللہ کی وحی نازل ہوگی، اللہ کا حکم ہوگا، فوراً فیصلہ کر دیتے ہے کہ نہیں یہ جھوٹی بات ہے، فلاں فلاں مجرم ہے، اس کو سزا دو، لیکن آپ نے انتظار کیا ایک مہینے تک۔ اتنا بڑا مسئلہ تھا، 70 صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا دھوکے سے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تعلیم کے لیے بھیجیے اپنے قراء کو، حفاظ کو، تاکہ ہم ان سے دین سیکھیں گے، قرآن سیکھیں گے، تو اللہ کے رسول نے بھیج دیا کہ جاؤ انہیں تعلیم دو۔ اگر اللہ کے رسول کو پہلے سے معلوم ہوتا کہ وہ سب کے سب قتل کر دیے جائیں گے تو رسول اپنے دوستوں کو نہیں بھیجتے۔ کیا ہم اور آپ اپنے کسی جگری دوست کو بھیج سکتے ہیں جب ہمیں معلوم ہے کہ اس کا قتل کر دیا جائے گا؟ وہ صحابہ کرام گئے اور ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پہلے سے علم غیب ہوتا کہ ایسا ہو جائے گا تو ایسا نہیں کرتے، نہیں بھیجتے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی ایک یہودی عورت نے، آپ نے دعوت قبول کیا، اس کے یہاں گئے اور اس نے گوشت میں زہر ملا دیا تھا، ٹھیک ہے، اور آپ نے کھایا، اور آپ کے ساتھ ایک صحابی نے بھی کھایا، صحابی کی وفات ہو گئی، اور اس زہر کا اثر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا، زندگی بھر اس کا اثر محسوس کرتے رہے۔ تو اگر پہلے سے پتہ ہوتا، علم غیب ہوتا، تو اس کی دعوت قبول نہیں کرتے، اگر قبول کر بھی لیتے تو وہاں پر واضح کر دیتے اس میں زہر ملا ہوا، نہیں کھاتے۔ اور غیب کا بات جانتے تو طائف میں اتنا مال کیوں کھاتے؟ جی جادو ہوا، تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہو گیا تھا، سورہ ناس اور سورہ فلق نازل ہوئی اسی سلسلے میں۔ تو آپ کو پہلے سے علم غیب ہوتا تو جادو آپ پر ہوتا ہی نہیں، اس لیے کہ جادوگر جو ہے نا، جادو کے لیے کچھ نہ کچھ کنیکشن تلاشتے ہیں۔ انسان جو چیز استعمال کرتا ہے نا، ہاں، اس میں سے کچھ لے لیتا ہے وہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کنگھی کیا کرتے تھے، اس میں سے بال جو نکلتے تھے، بالوں میں کر دیا گیا تھا جادو۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے لیے افواہ اڑ گیا، وہ بھی اپنے سے معلوم ہے۔ جی جی بالکل، بہت سارے واقعات ہیں، آپ سیرت پڑھیں گے تو قدم قدم پر معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے علم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ حکم دیتا، ٹھیک ہے۔ اور کہیں بھی آپ یہ پڑھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کر دیا، یہ بیان کر دیا، کہاں سے کیسے بیان کر دیا، آپ کو غیب کا علم تھا تبھی تو بیان کر دیا، سیدھا سا جواب ہے اللہ نے بتایا اور آپ نے بیان کیا، بات ختم۔ مان لیجیے کہ مسجد قریب ہو اور ہم یہاں میٹنگ کر رہے ہیں، دین کے سلسلے میں یہ میٹنگ کر رہے ہیں، اور مسجد میں اذان ہو گئی، قامت بھی ہو گئی، نماز ختم ہو گئی۔